حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مدر كان قالت فممن كان الا من مدر كان من ولد النضر ابن کنانہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی موسیٰ نے، اور موسیٰ ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی ہیں. حدیث 459 میں ان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یعنی جانا پہچانا قبیلہ تھا جس سے آپ تعلق رکھتے تھے. کلیب کہتے ہیں حدثتنی ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ نے ذکر کیا، بیان کیا. وَأَظُنُّهَا زینب، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نام زینب تھا. قالت کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کن برتنوں کے استعمال سے؟ ان الدبا، کدو کا برتن. جیسے وہ ہوتا ہے نا پمپکن، تو اس کو اگر آپ آدھے سے کاٹ لیں اور پھر اس کے اندر سے اس کا پلپ جو ہے وہ سارا نکال کے، تو اس کا جو خول ہوتا ہے بڑا سا، اس کو رکھ لیں تو وہ ایک برتن سا بن جاتا ہے. تو عرب لوگ اس میں شراب بنایا کرتے تھے. والحنتمی، اور حنتم سے، یعنی سبز رنگ کا برتن ہوتا تھا، ایک خاص قسم کی لاکھ لگائی جاتی تھی اس کو. والمقیر، اس کو مقیر اور نقیر بھی کہا گیا. یہ لکڑی کا کھدا ہوا برتن، یعنی لکڑی کو کارو کر کے اس سے بنایا ہوا برتن. تو اس سے بھی کیوں روکا آپ نے؟ کیونکہ یہ بھی شراب میں استعمال ہوتا تھا. والمزفتی، اور روغنی برتن جس میں اندر اس سے ایک طرح سے پینٹ کر دیا جاتا تھا. وقلت لها، ان برتنوں کے استعمال سے آپ نے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ یہ شراب بنانے میں استعمال ہوتے تھے. تو جب شراب حرام ہوئی تو ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے روک دیا گیا. وقلت لها، اور میں نے آپ سے کہا اخبرینی، مجھے خبر دو تم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن کانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ من مدر کانا، کیا آپ مضر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قالت فممن کانا الا من مدر، تو کہنے لگی اگر مضر سے تعلق نہیں رکھتے تھے تو پھر اور کس سے رکھتے تھے؟ کانا من ولد النضر ابن کنانہ، تھا آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے. نضر کو نضر، یہ وہی نضر ہے جو ایک حدیث میں ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کا چہرہ روشن کر دے، تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، پھر اسے یاد کرے، پھر اسے آگے اسی طرح پہنچائے جیسے اس نے اس کو سنا. تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نضر جد امجد تھے، یہ بہت روشن چہرے والے اور بہت ہی خوبصورت تھے. تو آپ ان کی اولاد میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے بارے میں فرمایا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور قریش کو کنانہ میں سے چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. یعنی آپ سب سے زیادہ چنے ہوئے قبیلے سے تعلق رہتے. چننے سے مراد، اور یہاں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ابھی تو کہا گیا کہ قبیلے کی بنا پر فضیلت نہیں ہوتی اور ابھی چنے ہوئے قبیلے کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے یعنی چننا کس اعتبار سے، یہ فضیلت کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے. یعنی یہ ایسے لوگ تھے یا نسل در نسل ان کے اندر بہت سی کوالٹیز تھیں، تو اس اعتبار سے انسان کے لیے وہ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. جسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا خاندانی لوگ، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگ جو وہ نوبل ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کی کوالٹیز یا عادات یا ان کا رکھ رکھاؤ اور طور طریقہ مینرز اچھے ہیں. تو اعمال کی بنا پر جس کی بھی خوبی بیان ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں حرج نہیں. عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئی. کہتے ہیں آپ ممبر پر تشریف لائے اور پوچھا میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے جو 2 میں سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا. پھر قبائل کو پیدا کیا، یعنی وہ شعوب سے پھر قبائل بنے، تو قبائل میں سے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اس نے رہائشیں مقرر کی، یعنی مختلف قبائل اور لوگوں کو زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں میں بسایا اور مجھے سب سے بہترین رہائش میں رکھا، یعنی مکہ میں.
اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. حدثني اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن عمارة عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. حدثني اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن ابراہیم جو ہے بن نصر البخاری ہیں، ابو ابراہیم السعدی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سعدی نہیں بلکہ سغدی یا سعدی غین کے ساتھ. امام بخاری کے استاد ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون الناس معادن، تم پاؤ گے لوگوں کو کانوں کی طرح، کان مائنز، لوگوں کا حال بھی مائنز کی طرح ہے. یعنی مائنز جو ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں نظر آتی لیکن وہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح انسان کی جو خیر خوبی کوالٹیز، اس کا خاص پوٹینشیل، اس کی صلاحیت، ذہانت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے اندر ہوتی. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے یا بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہوئے. اذا فقہوا، جب انہوں نے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لی. جتنی جتنی دین کی سمجھ آئی اتنے اتنے ان کے درجے بڑھتے گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسانوں کو مائنز یا معادن یا معدنیات سے تشبیہ دی گئی، اور اس میں سب سے بہترین معدنیات میں عام طور پر سونا اور چاندی شمار ہوتی ہے. سونا اور چاندی جو ہیں یہ اپنی ذاتی صفت نہیں بدلتی، خواہ ان کو کہیں بھی رکھ دیں آپ. باقی دھاتیں جو ہوتی ہیں وہ موسمی اثرات قبول کر لیتی. لوہے پہ پانی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. پیتل بھی موسم کے اثر سے کیا ہوتا ہے؟ کالا سا ہو جاتا ہے. اسی طرح سلور، جو یہ سلور نہیں چاندی والی، دوسری سلور جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر پانی ابال لیں آپ بھول کے تو کیا ہو جاتا ہے؟ برتن ایک ہی دفعہ میں کالا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح تانبا اور دھاتیں، ان سب کی جو حالتیں ہیں وہ بدلتی رہتی. لیکن سونا اور چاندی جو خالص ہوتے ہیں اس کو آپ کسی بھی موسم میں کہیں بھی رکھ دیں تو پھر وہ ان کی جو ذاتی صفت ہے وہ نہیں بدلتی. یعنی ان کو مزید چمکایا تو جا سکتا ہے، پالش کیا جا سکتا ہے، ان کے ڈیزائن بن کے ان کو گھڑ کے کچھ سے کچھ بنایا جا سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ چاہیں اچھا ڈیزائن ان کو دے دیں. تو اسی طرح جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سونے چاندی جیسے، وہ جب علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں تو وہ مزید خوبصورت ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو ایک شرافت ہوتی ہے یا وہ اندر سے جو اچھائی ہوتی ہے وہ کہیں بھی ہو وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن جو مصنوعی قسم کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، ذرا بھی مرضی کے خلاف کوئی ان کے بات ہوتی ہے تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. وہ سونا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں وہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو اچھا انسان ہے وہ ہر جگہ اچھا ہی ہے. اس کی جو اہمیت ہے یا لوگوں کے ہاں جو اس کی قدر و قیمت ہے یا جو اس کی ویلیو ہے وہ کہیں بھی کم نہیں ہوتی. وہ جہاں جاتا ہے وہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے، خواہ وہ کسی دنیا کے کام میں ہو خواہ وہ دین کے کام میں ہو. وہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرنا جانتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں قدر و قیمت حقیقت میں کب بڑھتی ہے؟ جب اذا فقیہ، جب انسان دین کے اندر آ کے صرف اذا نہیں، اذا تعلم علم حاصل کر لیتے، دین کی جب سمجھ آ جاتی. کیونکہ جب سمجھ آتی ہے نا انسان کو پھر ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر ہی انسان کا عمل بدلتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یعنی جو صاحب شعور لوگ ہیں انہیں یہ کتاب ہدایت دیتی. ورنہ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں اور پڑھ کے ایسے ہی رہتے ہیں جڑ جیسے کبھی کچھ پڑھا ہی نہ ہو، کہیں کچھ تبدیلی آ کے ہی نہیں دیتی. لیکن کچھ لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ایک طرح سے اچھے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ دین مل جاتا ہے اور زیادہ وہ ترقی کر جاتے ہیں. پھر فرمایا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، اور تم پاؤ گے لوگوں میں سے بہترین اس معاملے میں. هَذَا الشَّأْنِ، اس معاملے میں اشارہ ہے حکومت اور سرداری کی طرف، کہ حکومت اور عہدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا وہ ثابت ہوتا ہے اشدہم لہو کراہیتاً، جو اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، جو اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہے.
جو اس کا حریص نہیں ہوتا، جو اس کا شوقین نہیں ہوتا، جس کو کسی عہدے اتھارٹی سے محبت نہیں ہوتی، جس کے نزدیک یہ چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی، تو اس کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس کو پھر صحیح معنوں میں ادا بھی کرتا ہے. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین تم اس کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہے، ڈبل سٹینڈرڈز والا، دو چہروں والا. الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے، وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، اور ان کے پاس دوسرے چہرے سے، یعنی منافق، کہیں کچھ کہیں کچھ، یعنی اس کا اصل روپ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے، انہی کا اثر قبول کر لیتا ہے. دین والوں میں بیٹھے گا تو دیندار بن جائے گا، اور جب دنیا والوں میں بیٹھے گا تو دین بھلا کے صرف دنیا ہی کی محبت میں ڈوب جائے گا. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ویلیوز والے، اقدار والے، اخلاق والے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ ان کا طرز عمل لوگوں کے طرز عمل کے تابع نہیں ہوتا، ان کا طرز عمل اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے. وہ لوگوں سے انفلوئنس ہو کر اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، یعنی چاہنے سے مراد یہ کہ دین کے خلاف اگر کچھ چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. ہم سے قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، بھی آزاد کردہ غلام ہے، ابو رجاء بن سعید، ذکر 444 میں ہو چکا ہے ان کا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس لوگ تبعن تابعدار ہیں لقریش قریش کے، فی ھذا الشأن اس معاملے میں یعنی امامت اور خلافت میں، مسلمہم ان کا مسلمان تبعن لمسلمہم تابع ہیں ان کے مسلمان کے، وکافرہم اور ان کا کافر تبعن لکافرہم تابع ہیں ان کے کافر کے، یعنی کفر کے زمانے میں بھی وہ قریش کے تابع تھے اور اسلام میں بھی وہ قریش کے تابع ہیں. والناس معادن اور لوگ کانوں کی طرح ہیں، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، ان میں جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جب وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. تجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الشأن، تم ان میں سے سب سے اچھا لوگوں میں سے ان کو پاؤ گے جو اس کام یعنی حکومت سے سخت کراہت رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس کو. حتی یقع فی، یہاں تک کہ وہ اس میں پڑ جائیں، اور جب پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر اس کو قبول کر کے ذمہ داری نبھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا انسان نہیں پسند کرتا اور اگر اس پہ کام ڈال دیا جائے تو پھر بھی وہ اس کو کرنا نہیں چاہتا اور کرتا ہی نہیں، ایسا نہیں کرتے. قبول کرنے سے پہلے اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب قبول کرتے ہیں تو پھر اس کو اون کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. حدیث مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی نے بیان کی ہے، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. ابن عباس کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر میں الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری کی محبت میں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ حامیم میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر چاہتا ہوں کیا؟ قرابت داری کی محبت. فقال سعید بن جبیر، تو جب سعید بن جبیر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مراد ہے قربا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. یعنی فی القربا، قربا سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار. فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن، نہ تھی، بطن من قریش، قریش کی کوئی شاخ، الا ولہ فیہ قرابہ، مگر یہ کہ اس میں ان کے رشتہ دار موجود تھے، یعنی ان کی قرابت تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت قریش کی ہر شاخ کے اندر تھی، یعنی قریش کی ہر شاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یعنی آپ کی رشتہ داری ہر شاخ میں تھی. تو اس پر یہ آیت اتری تھی، فنزلت فیہ الا ان تصلوا قرابۃ، مگر یہ کہ تم جوڑو یا ملاؤ قرابت کو، بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان. مراد اس سے کیا ہے کہ میں تمہارے سامنے دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، تم باقی چیزوں کو چھوڑو، اپنی قرابت داری کا لحاظ تو رکھو، کیونکہ سارے قبائل آپ کے ایک طرح سے کیا تھے، قرابت دار تھے، کہ تم باقی کچھ نہیں. تو عربوں کی جو ایک صفت ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، تم اسی قرابت داری کا ہی لحاظ کر لو اور میری بات سن لو. کیونکہ عربوں کا یہ سخت معیوب تھا کہ کوئی شخص کسی خاص قبیلے سے ہو اور پھر اس قبیلے کا ساتھ نہ دے، حق ہو یا باطل ہو، اس کو اس کا ساتھ دینا ہی ہوتا تھا. یہ ایک ان کے قبائلی نظام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہر انسان کو اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انہوں نے اپنا یہ اصول بھلا دیا اور آپ کی مخالفت پر تل گئے. اور حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب جو تھا وہ تو مخالفت میں بہت ہی آگے گزر گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کی ایک طرح سے فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور اگلی حدیث سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے. حدثنا علی ابن عبداللہ، اور یہ علی ابن المدینی ہے. حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس عن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو مسعود انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتے تھے. قال، کہ آپ نے فرمایا، من ہا ہنا جاءت الفتن نحو المشرق، اس طرف سے فتنے آئے ہیں، یعنی مشرق سے. آپ نے اشارہ مشرق کی طرف کیا اور فرمایا اس طرف سے فتنے اٹھے ہیں. والجفاء وغلظ القلوب فی الفدادین، اور جفا، اکھڑ پن، وغلظ القلوب، اور دلوں کی سختی کس میں ہے؟ فی الفدادین، ان لوگوں میں جو چلانے والے ہیں، یعنی اونٹوں پر، اونٹوں کو چرانے میں جو چلاتے ہیں، اونٹوں اور گایوں کے دموں کے پاس چلاتے ہیں. اہل الوبری، جو اون کے خیموں میں رہتے ہیں، وبر کہتے ہیں نا اون کو. عند اصول اذناب الابل والبقری، جو اونٹوں اور گایوں کے دموں کے پاس ہوتے ہیں. فدادین، چلانے والے. کہاں چلانے والے؟ عند اصول اذناب الابل والبقر. ابل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹوں کو، اور بقر گایوں کو. اونٹ گایوں کی دموں کے پاس، یعنی ان کو چرانے کے لیے، اور ان کے پیچھے پڑ کے چلا چلا کے ان کو راستہ بتاتے ہیں یا انہیں جو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں، تو ان کو فدادین کہا جاتا ہے. تو ان کے اندر سختی ہوتی، کیونکہ جانوروں کے اندر رہ رہ کے پھر وہ، اور ان جانور گائے اور اونٹ وغیرہ کے بیچ میں، لیکن نرمی کہاں تھی؟ پیچھے پڑ چکے، بکریاں چرانے والوں کی. فی ربیعۃ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. ربیعہ اور مضر کے لوگ جو تھے یہ بڑے مالدار تھے اور زراعت پیشہ تھے، لیکن مال کی وجہ سے ان کا دل سخت تھا. لیکن سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہر قبیلے کے اندر ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. مضر کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مضر کا قبیلہ زمین میں اللہ کے کسی نیک بندے کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس کو ہلاک کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لشکروں کے ذریعے اس کی گرفت کرے گا اور اسے ایسا ذلیل کرے گا کہ وہ کسی ٹیلے کی ایک چونچ، یعنی پہاڑی کا کنارہ جو ہے، اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے گا. بہرحال کچھ پیشن گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا یہاں ذکر ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر. ابو الیمان الحکم بن نافع البہرانی الحمصی، پیچھے آپ پڑھ چکے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. کیا فرماتے ہوئے؟ یقول، آپ نے فرمایا، الفخر والخیلاء،
کہ فخر اور تکبر فی الفدادینا چلانے والوں میں ہے، اہل الوبری اونٹ کے خیموں میں رہنے والوں میں، والسکینۃ فی اہل الغنم اور سکینت اور وقار کس کے اندر ہے؟ بکریوں والوں میں، والایمان یمان اور ایمان یمنیوں میں ہے، والحکمت یمانیۃ اور حکمت یمنی لوگوں میں ہے۔ قال ابو عبداللہ، انہیں ان کی تعریف بیان کی۔ قال ابو عبداللہ، اب یہ کچھ قبیلوں اور خاندانوں میں خاص کوالٹیز کیسے آ جاتی؟ کیونکہ ان کے بڑوں میں ہوتی ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آگے نسل میں ٹرانسفر ہوں، ان کی تربیت اسی اعتبار سے کرتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر اس وقت تک تو کافی فائدہ مند تھا جب میڈیا کے اور باہر کے اثرات نسلوں اور بچوں پر نہیں تھے۔ ہر خاندان اپنے طریقے اور اپنی روایات اور اپنے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے آٹومن امپائر تھی اور اس میں جو سیریا تھا، اس میں دمشق کا علاقہ جو تھا بہت ہی مالدار علاقہ تھا، اس میں 12 میل پر مبنی سوق تھا، بازار، اتنی زبردست ٹریڈ یہاں پر ہوتی تھی، اور اس میں مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور ہر قسم کے قبائل وہاں رہتے تھے۔ یعنی کچھ ہی عرصہ بعد، یعنی آپ سے آٹومن امپائر پچھلی صدی کے شروع میں تقریباً 100 سال پہلے ختم ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ مصر اور شام کو ترکوں نے فتح کیا تھا اور ترکی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ تو اس علاقے میں زبردست ٹریڈ ہوتی تھی، اور دنیا کا ایک طرح سے پاتھ وے تھا، مشرق و مغرب کی طرف قافلے آتے جاتے، اور موسم بھی اس علاقے کا بڑا اچھا، لوگ بھی، اور یعنی بہت ایک بزنس اسپاٹ تھا جس میں ہر طرح کی عیش و عشرت اور خوشحالی اور خوبصورتی اور برکت اور بہت کچھ تھا۔ لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اب حال کیا ہو گیا ہے۔ تو اب وہاں پر اتنی ڈائیورسٹی کے ہونے کے باوجود بھی امن و امان تھا، کیونکہ ہر ایک اپنی تجارت کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا۔ لیکن جو مختلف کمیونٹیز تھی، ان کی آپس کی جو روایات اور بانڈنگ تھی، وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی اپنی کمیونٹی کے ساتھ تھا اور اس کو وہ اسٹرینتھن کرتا تھا۔ مسلمان مسجدوں کے گرد ہیں تو عیسائی اپنے چرچز کے گرد، تو وہ سینیگاگ کے گرد، اپنے عبادت گاہوں کے ارد گرد ان کے علاقے تھے، اور اس طرح وہ اپنی روایات کو اور اپنے دین اور اپنے کلچر کو پریزرو بھی کرتے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، مکہ میں بھی بیٹھے ہوں، خانہ کعبہ کے اندر بھی بیٹھے ہوں، اور آپ جو بھی چاہیں اپنے گیجٹ کے اوپر نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ماں باپ کی تربیت، اس کا حصہ تو بس محدود ہی ہو گیا ہے کافی حد تک، کیونکہ جو بھی سکھا لیں لیکن باہر کے اثرات سے بچانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، یعنی بہت ہی زیادہ فتنے کا دور ہے، اور یہ صرف پچھلے چند سالوں سے ایک طرح سے کایا پلٹ گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے رہنے والوں اور قبیلوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر حکمت ہے، ایمان ہے، اور حکمت ہوتی ہے تو ایمان ہوتا ہے نا، سمجھ بوجھ اور فقہ۔ قال ابو عبداللہ سمیت الیمن لانہا عن یمین الکعبہ، ابو عبداللہ البخاری کہتے ہیں کہ یمن کو یمن اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کعبہ کی دائیں جانب ہے، والشام عن یسار الکعبۃ، اور شام کعبہ کی بائیں جانب، والمشأمۃ کا معنی ہے والمیسرۃ، بائیں جانب یعنی بایاں، والید الیسرا، والید الیسرا اور بایاں ہاتھ، اس کو شؤمہ بھی کہا جاتا ہے، والجانب الایسر الاشأم، اور بائیں جانب کو اشأم بھی کہتے ہیں۔ یعنی مختلف الفاظ کا یہاں تقابل کیا گیا ہے، یعنی کس طرح مختلف الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ